السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ وقال تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال محتهم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اس کائنات کو رحمت دو عالم، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنایا ہے، اور آج پوری دنیا میں جمعوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت طیبہ، ان کے ساتھ تعلق، اس سلسلے میں جمعوں کے اندر تمام ائمہ کرام گفتگو فرمائیں، اور ہر ایک کا انداز، ہر ایک کا اسلوب، طریقہ تکلم وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہوگا۔ بہرحال ہر سال ربیع الاول آتا ہے، اور ربیع الاول آنے پر ہم جتنے بھی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اپنی محبت بتلاتے ہیں کہ ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت، کتنا تعلق ہے، جبکہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا بھی ہے، غور و خوض بھی کرنا ہے، جتنا ہو سکے اس پر تأمل کرنا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور ہمارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اس سلسلے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، پھر ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچیں اور انتہائی عمیق نظر سے اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز کیا ہے، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کس قسم کی چیز۔ سیرت کے کچھ تقاضے ہیں، سیرت ہم سے کچھ چاہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے وہ چیز مانگتی ہے جو ہم میں سے ہر شخص طاقت بھی رکھتا ہے، استطاعت بھی رکھتا ہے، ہر آدمی کے باس میں بھی ہے کہ وہ اس اپنی مقدور بھر محنت اور کوشش کر کے جو سیرت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرے۔ مثلا موٹا سا اور سب سے بدیہی اور سب سے پہلا تقاضا سیرت ہم سے یہ چاہتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، اس کا اظہار ہم اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور کتنی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑھیا اور سب سے اہم ہمارے لیے پرکھ کا ذریعہ ہے
کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنن کو کتنا اپناتے ہیں، کتنا اپنے دل و جان سے ان پر عمل کرتے ہیں، اور کتنا عمیق نظر سے ان کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرتے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے سوال کیا کہ میرے آقا یہ فرمائیں قیامت کب ہوگی؟ آج پاکستان پر قیامت صغریٰ ہے کہ نہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سوال سن کر جواباً ارشاد فرمایا وَيْحَكَ مَا عَدَدْتَ لَهَا، تیرا ناس ہو جائے، تو نے قیامت لگا رکھی ہے، تو نے قیامت کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی کے صحابی وہ عرض کرنے لگے ما عددت لها شیء، میرے آقا میں نے قیامت کی تیاری کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، الا مگر اتنی بات ضرور ہے انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں. قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے، میرا اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے وہ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے. تو جب یہ جواب اس صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار پر ارشاد فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی صبح تک کے لیے جتنے انسان آنے والے تھے ان تمام کے لیے ایک کرائیٹیریا، ایک ضابطہ مقرر فرما دیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن پھر بات سنو، اگر تم اللہ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہو پھر میری بات غور سے سن لو. المرء مع من احب، آدمی کا تعلق محبت کا جس کے ساتھ ہے آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں بھی ہوگا، حشر میں بھی ہوگا اور جنت میں بھی ہوگا. اب یہ میرے اور آپ کے پاس میں ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں؟ ہم کتنی محبت کرتے ہیں، اور صحابہ کی محبت اور ہماری محبت دونوں میں فرق کتنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے گھر میں تھے، ان کا حقیقی بھتیجا، چچا بھتیجا، آج کل تو معاملہ ہی دگرگوں ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں اپنے تو اپنے جو دور کے بھی ہوتے تھے ان کے ساتھ بھی ایسی محبت، ایسا تعلق ہوتا تھا کہ بیگانے بھی سمجھتے تھے کہ یہ میرا ہے. ان کا بھتیجا ایک کھیل کھیل رہا تھا، وہ گھر میں بیٹھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو بلایا. اس کھیل کو عربی زبان میں حذف کہتے ہیں. حذف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پر کینکری رکھ کر پھر اس کو یوں پھینکا. کینکری رکھی، پھینک دی. اب وہ ادھر جائے، کسی کے کان میں لگے، کسی کی آنکھ میں لگے، کوئی اس کو پتہ نہیں ہوتا. اور اس کھیل کے کھیلنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا کھیل جس سے نقصان کا خدشہ ہو اور جسمانی طور پر کسی قسم کی کوئی اس سے فائدے کی چیز حاصل نہ ہوتی ہو، وہ کھیل کھیلنا درست نہیں. بھتیجے کو بلا کے فرمایا کہ اس کھیل سے رک جاؤ، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے. وہ کہنے لگے بہت اچھا. چچا جان کا دھیان دوسری طرف ہوا، پھر اسی میں لگ گیا. بچہ ہے، بچے کو کون روکے؟ جب بچے کو دیکھا پھر وہ اسی کھیل میں ملوث ہے جو کھیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس کے بعد اس کو دیکھا، قسم کھائی کہ آج کے بعد میں نہ تمہارے سے گفتگو کروں گا، اگر بیمار ہو جائے گا تو تیری تیمارداری نہیں کروں گا، مر جائے گا تیرے جنازے میں شامل نہیں ہوں گا، کیونکہ تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیز کو دوبارہ اپنایا ہے. لہذا صحابہ کا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ جس چیز سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں پھر اسی کو دوبارہ سے 12 مرتبہ کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا. اور ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، سوچیں ذرا کہ ہمارا بھی ایسا ہی معاملہ ہے. ہم ہر موقع پر آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، کانوں سے بھی سنتے ہیں، اور زبان سے بسا اوقات نہیں، اکثر اوقات اعتراف اور اقرار بھی کر لیتے ہیں کہ آئندہ سے ہم
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کی کوئی سنت ہوگی اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر چھوڑتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں، ہم پھر اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ میں ایک موٹی سنت، بہت بدیہی سنت، پورے ذخیرہ احادیث میں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، صحاح ستہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، معتین اور سنن، جتنے ذخائر احادیث ہیں، کسی ذخیرہ حدیث کے اندر یہ نہیں دکھا سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی میں سوائے حج کے کبھی آقا نے ننگا سر رکھا۔ حج کے موقع پہ تو حکم ہے مردوں کو کہ احرام کی حالت میں گلے کے نیچے سارا چہرہ، سر، یہ احرام کی حالت میں ننگا رکھنا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں مسلسل کسی آدمی نے اپنے سر کو 3 گھنٹے تک ڈھانپے رکھا تو اس پر ایک بکرا، دمبا، چھترا جو بھی اس کی استطاعت میں ہو وہ ذبح کرنا حدود حرم میں، اور پھر اس میں سے خود بھی کچھ نہیں کھا سکتا، اس کو کہتے ہیں یہ ایک دم دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ ننگا نہیں دکھا سکتے۔ بازار میں گئے ہوں، گھر سے باہر نکلے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کسی نے ننگا دیکھا ہو سوائے احرام کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ہمارے 99.9% لوگ، میں بہت محتاط یہ بات کہی ہے، ورنہ اگر اس کے ساتھ 99.0009 بھی کہتا تو بھی شاید ممکن ہوتا، ٹھیک، یعنی 0.1% لوگ ایسے ہیں جو اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھتے، اور یہ ہمیشہ سر پہ کپڑا، ٹوپی رکھنا یا ٹوپی کے اوپر امامہ رکھنا یا صرف ٹوپی رکھنا، یہ مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اس کو کتنا اپناتے ہیں، ذرا غور کریں، سوچیں۔ اور پھر وہ سنت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبیش سب کے چہرے مبارک کتنے منور، اور ان کے چہروں پر ریش مبارک کتنی خوبصورت لگتی ہوگی، اور یہ واجب ہے رکھنا۔ ہم اس واجب، سنت لوگ سنت سمجھتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ اس واجب کو ہم کتنا کرتے ہیں؟ اس پر ایک صحابی کا بڑا عجیب قصہ یاد آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنا ہوتا تو وہ صحابی رسول کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرایا کرتے، اور ان کے چہرہ مبارک پر صرف 2 بال تھے، داڑھی مبارک، اور کوئی بال نہیں تھا۔ ایسے اب بھی ہیں میرے استاد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد حیات صاحب فاتح قادیان، ان کے چہرہ مبارک پر کوئی داڑھی نہیں تھی، اللہ نے نہیں دیے تھے، کھودے تھے۔ پہلے دن جب میرے استاد محترم مرشد اول حضرت اقدس حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب نور اللہ مرکزہ، انہوں نے ان کا جوتا اٹھا کے اپنی بغل میں رکھا، مجھے بڑا غصہ آیا کہ انداڑیے کا جوتا استاد جی نے بغل میں رکھا، میرے پیر مرشد نے بغل میں رکھا۔ اور پھر جب ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے تو استاد جی، پیر و مرشد حضرت جی مولانا عبید اللہ انور نور اللہ مرکزہ ہمارے ساتھ بیٹھے، اور ان کو اس مسند پر بٹھایا جو ہم حضرت کے لیے تیار کیا کرتے تھے، اور وہاں بٹھا کے پھر ارشاد فرمایا، پیارو یہ حضرت مولانا محمد حیات صاحب ہیں رحمت اللہ رحمت واسعہ، یہ آپ کو مرضیت کے بارے میں پڑھایا کریں گے۔ پھر ہماری آنکھیں کھلی گئی، تو استاد ہے ہمارے۔ اور اس صحابی رضی اللہ عنہ کے 2 بال مبارک تھے، ریش مبارک۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے۔ وہ صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جب بھی دیکھتے ہیں اور یہ 2 بالوں کی وجہ سے مسکراتے ہیں، گھر گئے ان کو کاٹ دیا۔ انہوں نے صرف 2 بال کاٹے تھے، اور ہم کتنے کاٹتے ہیں؟ ذرا غور کریں، سوچیں، ہماری ریش کے کتنے بال ہوتے ہیں، ہم کتنے کاٹتے ہیں؟ صرف 2 بال تھے، وہ کاٹ دیے۔ اگلے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوئی، پہلے مسکراتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب دیکھا کہ ان کے چہرہ مبارک کے ساتھ جو فرشتوں کی کیفیت اور حالت ہوتی تھی وہ نہیں ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مسکرانے کے چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا، چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کہ حضرت مجھ سے غلطی کیا ہوئی، جب بھی آپ مجھے دیکھتے تھے مسکرایا کرتے تھے، آج آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا میرے پیارے، جب میں تجھے دیکھتا تھا تیرے ان دو بالوں کے ساتھ اللہ کے نورانی فرشتے جھولا جھولا کرتے تھے، میں دیکھ کے خوش ہوا کرتا تھا، میں دیکھ کے مسکرایا کرتا تھا کہ میرے اس صحابی کی شان نرالی ہے، باقی سب صحابہ سے یہ نرالے صحابی ہیں۔ جب آپ نے ان دو بالوں کو کاٹا ہے تو میں نے ان فرشتوں کو غائب دیکھا، اس لیے میں ناراض ہو گیا۔ ہم دیکھ صحابہ ہیں اور ہم کون ہیں؟ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنن، مبارک سنن، وہاں تو یہ تو وہ سنن ہیں، وہ واجب چیزیں ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، جن کے بغیر انسان کا حسن و جمال، انسان کے اندر خوبصورتی کا جو حقیقی طور پر ان کی وجہ سے آتی ہے خوبصورتی، وہ کسی اور چیز سے آ ہی نہیں سکتی، کسی اور چیز سے آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جل جلالہ کے فرشتے یہ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس ذات نے مردوں کو داڑھی کے بالوں کے ساتھ زینت بخشی ہے، خوبصورتی بخشی۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، فرشتے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایسی ادا ہے جس کو اپناتے؟ وہاں تو عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کیا عجیب ایک قصہ اور یاد آیا۔ جب فتح مکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیت اللہ کی دیوار پر چڑھ کر صدا لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان پڑھی۔ مشرکین کے بچے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نقل اتارنے لگ گئے، وہ بھی کانوں میں انگلیاں دے کے، مشرک ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، اور وہ استہزاءً نقل اتار رہے ہیں، اور نقل اتارنا بچے کا کام بھی ہے، اور بچے جانتے بھی نہیں کہ یہ کس وجہ سے ہم نقل اتار رہے ہیں، اس کا خمیازہ کیا ہوگا، اس پر ملے گا کیا، وہ نقلیں اتار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو صحابہ سے فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ، اور ان میں سب سے بڑا قد کے اعتبار سے وہ ابو محذورہ کا قد تھا۔ فرمایا باقیوں کو بے شک چھوڑ دینا، جو وہ بڑا ہے نا اس کو ضرور پکڑ کے لانا۔ ابو محذورہ کو پکڑ کے لے آئے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ جب پکڑ کے لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ سے کہا، ارشاد فرمایا کیا کر رہے تھے کرو، کیا کرتے تھے کرو۔ اب وہ چپ ہے، اب وہ بول ہی نہیں رہے، اب وہ کچھ کر ہی نہیں رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 دفعہ دہرایا کہ کرو کیا کرتے تھے، اب وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں کہتا ہوں میرے ساتھ ساتھ کہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو محذورہ نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ اکبر دوسری مرتبہ پھر کہلوایا، انہوں نے پھر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو محذورہ نے آہستہ آواز سے کہا، دونوں مرتبہ اشہد اللہ الہ الا اللہ آہستہ، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی آہستہ کہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی کلمات دہرائے اور کہا اونچی کہو، اور ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے اونچی ہی کہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی کلمات اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ دہرائے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ دہرائے، اور پوری اذان مکمل فرمائی۔ اس کے بعد ابو محذورہ جو کہ اب تک مشرک تھے، مشرکین کے بچے تھے، کہنے لگے حضرت اب تو مجھے کلمہ پڑھا دو، اب تو میرے قلب کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ توحید، اشہد ان محمد رسول اللہ رسالت اتر چکی ہے، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی وقت مسلمان ہوئے۔ نقلیں اتارنے پر بھی اللہ عطائیں فرماتے، اور کتنی بڑی عطا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد رسالت میں، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مبارک عہد میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں، یہ 30 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے، کیونکہ
تقریباً 2.5 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً، کیونکہ 8 ہجری میں فتح فرمایا، 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، 10 ہجری میں حجۃ الوداع فرما کے پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، 2.5 سال کے قریب یہ بنتا ہے، اور پھر چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا زمانہ 30 سال یہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہوا، اور یہ پورے زمانے میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ کے مؤذن رہے، نقل اتاری، اور اس نقل اتارنے پر اللہ جل جلالہ نے قبولیت کتنی عطا فرمائی کہ تقریباً 33.5 سال سے بھی زیادہ عرصہ یہ بیت اللہ کے مسجد حرام کے مؤذن رہے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مؤذن نہیں تھا۔ اور پھر جب ان کا وصال ہو گیا اس کے بعد پھر ان کی اولاد اسی مسجد مؤذن رہی۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، تو پھر ہمیں اللہ جل جلالہ کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ذرا سوچیں، غور کریں، ہم پر اللہ کی رحمتیں نہیں اتریں گی؟ ہم پر بھی کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں اتریں گی، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ہماری آنکھیں بند ہوں۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، سیدنا ابا جان آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک آنے والا آخری انسان سارے کے سارے میدان محشر میں ہوں گے، اور اتنی انسانیت ہوگی، اتنے لوگ جو حد و احصاء میں نہیں آ سکتے، جن کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں، باوجود اس کے کہ مردم شماری ہوتی رہتی ہے، آج ترقی یافتہ دور کے اندر، تو بہت بڑی ترقی کے دور کے اندر بھی نہیں بتا سکتے کہ کتنے انسان دنیا میں ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے کتنے انسان ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضرت اتنی انسانیت کا جمع غفیر ہوگا، ازدحام ہوگا، آپ اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی استبل کے اندر گھوڑے ہوں، اور ان گھوڑوں میں کسی آدمی کا ایک گھوڑا ایسا ہو جس کا ماتھا اور اس کے چاروں ٹانگیں سفید چمک رہی ہوں، وہ آدمی پورے استبل میں اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا بالکل پہچانے گا۔ فرمایا میری امت کے وہ انسان جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے، ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ پاؤں 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکیں گے، میں اپنی امت کے پہچان لوں گا یہ میرے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی اگلی بات ایک اور سن لو، جب پہچانیں گے یہ میرے ہیں، اور فرمایا جب وہ حوض پر، وہ حوض جو حوض کوثر، فرمایا اس وقت مسجد نبوی جانا ہے، اللہ سب کو مقبول حاضریاں بار بار نصیب فرمائے، مسجد نبوی کے اندر جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر مبارک ہے، اس وقت بھی فرمایا میرا حوض یہاں ہوگا، اور یہاں پر 80,000 سے زیادہ پیالے ہوں گے جن کے اندر پانی ڈال ڈال کے میں اپنی امت کو پلاؤں گا، انسانیت کو پلاؤں گا، اور کچھ لوگ پینے کے لیے آئیں گے، اور فرشتے ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ان کے چہرے بھی اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی وہ چمک رہے ہیں، اور فرشتے ان کو پیچھے دھکیلیں گے اور پیچھے کہیں گے سحق اللہ کا، سحق اللہ کا، پیچھے ہٹ جاؤ، پھٹے منہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے ہیں۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ کے نبی آپ کے بعد ایسے لوگ آئے، نماز تو پڑھتے تھے لیکن آپ کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتے تھے، جو آپ نے صحابہ کو سکھلایا تھا، جو اپنے اولین شاگردوں کو آپ نماز کا صحیح طریقہ بتلا کے گئے تھے، اور اولین شاگردوں کو دین اسلام کا جو ڈھانچہ، پوری عمارت کھڑی کر کے گئے تھے، اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں کی اپنی مرضی سے۔ یہ ولادت باسعادت پر
नमाजें पढ़ने की बजाय नमाजों को ज़ाया करते थे। 12 रबीउल अव्वल को झंडियां लेकर जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब भी गई, पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। ये वो काम किया करते थे जो नहीं करने के थे, नमाज नहीं पढ़ा करते थे, जिसके बारे में आपने इरशाद फरमाया कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये नमाज वाली अदा नहीं किया करते थे, इसको नहीं अपनाया करते थे, तो अल्लाह के नबी भी कहेंगे सुहकन सुहकन, फिटे मुंह को दूर ले जाओ, मुझसे हटा दो, ये मेरे नहीं। आज हम गौर करें, सोचें कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए और किस अंदाज से जी रहे हैं और किस अंदाज से हमें जीना चाहिए। और ये पूछ के उनसे जो वाकईतन अल्लाह वाले हैं। रात में एक कराची के आलिम हैं, नाम तो मुझे याद नहीं उनका कौन है, वो मेरे मोबाइल पे आए, बरेलवी मक्ता फिक्र से थे, अल्लाह उनको करोड़ों रहमतों से नवाजे, बहुत अजीम आदमी, सच्ची बात। वो कह रहे थे पीर साहब, ये पीरों ने, मौलवियों ने और जाहिल लोगों ने दीन का हुलिया बिगाड़ दिया है और ये लोगों से कहते हैं तुम्हें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो हैं हम पढ़ते हैं तुम्हारे लिए। और मौलवी साहब से आके उनका कोई, या पीर साहब से आके उनका कोई मुरीद कहता है कि हजरत हालात ऐसे चल रहे हैं कि कोई चीज समझ में नहीं आती, और साथ ही वो 1 लाख का चेक, ये उनके अल्फाज हैं, 1 लाख का चेक उनकी खिदमत में पेश करता है। वो चुपके से लाख का चेक लेते हैं और कहते हैं ठीक हो जाएगा, हम जो है नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम जो है झंडियां लहराओ, हम जो है तुम्हें सूद जितना मर्जी खाते रहो, हमें ऐसे चेक देते रहो, कोई हर्ज की बात। हम सोचें, गौर करें, हम हैं क्या, कर क्या रहे हैं, हमारे बड़े कैसे थे। सहाबा की बात नहीं कर रहा, इस जमाने की बात करने लगा हूं। इस जमाने में आपने हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा। जिंदगी भर अपना घर नहीं, किराए के घर में रहे, किराए के घर में जनाजा हो। मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर, जिसे डीसी कहते हैं आप लोग, वो मसूद खद्दरपोश थे। उनसे काजी एहसान अहमद रहमहुल्लाह, जो बहुत हजरत शाह जी से मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने, डिप्टी कमिश्नर मसूद खद्दरपोश ने ये बात कही कि हजरत शाह जी मलंग आदमी हैं, अल्लाह वाले हैं, किराए पे मकान पे रहते हैं और हमेशा किराया, जबकि अमृतसर के अंदर इनका अपना मकान था। और आप इनकी तरफ से, काजी साहब से कहने लगे, काजी एहसान साहब से, कि आप इनकी तरफ से दरख्वास्त लिखें और मुझे दें, मैं मुल्तान में जो इनका क्लेम जमा कराऊंगा और बेहतरीन इनको जगह दे दूंगा। उन्होंने सारा ये काम किया, क्लेम पास हो गया और जो बेहतरीन एक जगह थी वो सारी की सारी खाली करवा के फिर वो कहने लगे, मसूद खद्दरपोश डीसी है, वो कहने लगे कि मैं तो हिम्मत नहीं रखता, मेरे में ताकत नहीं है कि हजरत शाह जी की खिदमत में मैं ये कहूँ, मैं ये अर्ज करूँ कि हजरत ये आपका मकान है, आपकी जगह है। काजी साहब कहेंगे अच्छा मैं कहता हूँ। तो उन्होंने जाके हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में कागज़ पेश किया, उन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको फाड़ना शुरू और उसके इतने टुकड़े बनाए कि वो टुकड़े जमा ना हो सकें, मामूली छोटे छोटे टुकड़े करके और उनको हवा में यूं करके फेंक दिया। और काजी साहब से कहा, काजी साहब, ये काजी एहसान अहमद शुजाबादी हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले। कहने लगे काजी साहब, तुमने मेरी कीमत एक मकान लगाई, अंग्रेज मुझे इससे बहुत बड़ी कीमत देता था, मैंने वो वसूल नहीं की, तुमने ये क्या किया, निकल जाओ मेरे यहाँ घर से, मुझे आज के बाद बुलाना नहीं है, मेरा तेरा ताल्लुक खत्म। हज़रत काजी साहब ने बहुत सारे लोगों की बड़ी बड़ी सिफारिशें, कि कभी किसी आलिम की, कभी किसी अल्लाह वाले की, कभी किसी अल्लाह वाले की सिफारिश आ रही है, हज़रत शाह जी रहमतुल्लाह अलैह इल्तिफात ही नहीं करते, तवज्जो ही नहीं देते कि इसने मेरी कीमत एक प्लाट, एक मकान, एक कोठी, जबकि अंग्रेज मुझे बहुत बड़ी कीमत देता था, मैंने वो नहीं ली, मैं अब ये क्यों लूं। और उनसे बोलना बंद किया। तकरीबन साल के बाद काजी साहब ने फिर सोचा कि किसी सिफारिश को हजरत नहीं मानेंगे। सर्दी, इंतहाई सर्दी की रात, इशा के बाद
ان کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ حضرت شاہ جی آئے، پوچھا کون؟ کہا جی احسان احمد۔ کوئی توجہ نہیں کہ اندر چلے، وہ باہر سردی کی رات میں کڑکڑاتی سردی ہے، اندر چلے۔ اور جب صبح کو بیدار ہوئے تو قاضی صاحب پھر وہی، کون؟ احسان۔ پھر اس سے کہا کہ آئندہ سے کبھی یہ جرت نہ کرنا، میری قیمت ایک کوٹھی ایک پلاٹ، میں تو انگریز سے نہیں کچھ لیا۔ تو حضرات صحابہ کے عالم کیا ہوگا، یہ آج کے دور کا آدمی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور ان کا قصہ یاد آ گیا، وہ بھی عرض کر دوں۔ ہمارے فیصل آباد کے ستارہ مل والے مشہور ہیں، آپ کے علم میں ہے، اور مفتی زین العابدین صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے مبلغ تھے، بہت بڑے تبلیغی تھے۔ وہ ستارہ مل والوں کو ساتھ لے کے کہ حضرت شاہ جی کچھ لیتے دیتے نہیں ہیں، مجھے پتا چلا ہے کہ حضرت شاہ جی کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں اور ان کی چائے نمک والی چائے ہوتی ہے، آج ہم چلتے ہیں شاہ جی کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کریں گے۔ حضرت شاہ جی کے ہاں جب پہنچے ہیں، مفتی صاحب خود فرماتے جب پہنچے ہیں تو حضرت شاہ جی کے پاس مدرسے کے چند بچے موجود تھے، اور ان کے ساتھ محبت کی، پیار کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ان کے قلب و جگر میں بانٹ رہے تھے۔ اتنے میں یہ پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت شاہ جی نے التفات ہی نہیں کیا، توجہ ہی نہیں کی۔ مفتی صاحب بہت بڑے آدمی، آپ سارے جانتے ہیں، مفتی زین العابدین اور پھر سارا مل والے، تو جب توجہ ہی نہیں کی، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو شاہ جی سے عرض کرنے لگے حضرت آپ ہماری طرف آئے نہیں، دیکھتے ہی نہیں، میں یہ ستارہ مل والے کو لے کے آیا ہوں۔ تو جملہ سنیے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا مجھے مل والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دل والوں کی ضرورت ہے، دل والے لایا کرو، مل والوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو اشارہ آپ نے سنا ہوا ہے، پہلے اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرات صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت بڑا سامان، جب وہ سامان سارے گھر کا نکالا، آدھا گھر میں چھوڑا، آدھا لے آئے، اور جب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا حضرت آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب صدیق تشریف لائے ہیں تو ایک پوٹلی سی اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اپنے گھر سے نکلنے لگے دیواروں کو یوں ٹٹور رہے تھے کہ کہیں کسی جگہ کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے، ہر چیز لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ اور جب پیش کی ہے تو پوچھا صدیق کیا لائے ہو؟ کہ اللہ کے عمر جو کچھ تھا اللہ نے لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ گھر کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی گھر اللہ کی اور آپ کی محبت چھوڑ آیا ہوں اور کچھ نہیں۔ آج ہم معمولی سے چند ٹکوں پر پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر لیتے، چند ٹکوں کی خاطر ہم سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں فہم سلیم نصیب فرمائے۔ یہ سیرت کے مہینے کی ربیع الاول وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارک بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ لقاء بھی ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں ہر ایک کو اللہ سے اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر وعدہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد سیرت طیبہ کا تقاضا، پہلا تقاضا، ایک ہی تقاضا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم اپنے جسم سے، اپنے گھر سے، اور اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے نشست و برخاست میں، اپنے آنے جانے میں، اپنے رشتوں داروں کے ساتھ ملاقات میں، اپنے معاشرے کے اندر معیشت میں، اپنے معاشرے کے اندر معاش میں، کسی بھی موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت زندگی میں اپنی وسعت کے مطابق انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جب تک ہم یہ نہیں کرتے تب تک ہماری حالت بدلنے کی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت جو سچی محبت ہے وہ نبھانے کی اپنے شایان شان توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔